سابق سعودی سفیر ڈاکٹر علی العوض الاسیری نے عرب نیوز میں شائع ہونے والے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دور اقتدار چیلنجز سے بھرپور رہا۔ اس دوران خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اور دو طرفہ دوستانہ تعلقات بھی مضبوط ہوئے۔ گلف کوآپریشن کونسل نے اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم کی بہترین پالیسیوں اور اسٹریٹجی کے باعث سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سابق سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خلیجی ممالک کے ساتھ معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعلقات کو ترجیح دی ہے۔ یہ دو طرفہ تعاون اور تعلقات مذہب کا ایک ہونا اور باہمی فائدہ مند اقتصادی ضروریات، علاقائی استحکام اور عالمی امن میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر استوار ہیں۔ خلیجی ممالک نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہوئے توانائی اور ترسیلات زر میں بہتری کے لیے کام کیا۔ خلیجی ممالک پاکستانی تارکین وطن کے لیے دوسرا گھر بھی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے بھی خلیج ممالک کے لیے اپنے تعاون کو بڑھاتے ہوئے ترقیاتی شعبے میں سرمایہ کاری، ہنرمند افرادی قوت اور قابل تجارتی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی ہے۔ اپنے آرٹیکل میں ڈاکٹر علی العوض الاسیری نے لکھا کہ سویلین اور فوجی رہنماؤں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ بحران زدہ معیشت کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام ایک بہترین اقدام ہے۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کو خلیجی ممالک کے زراعت، معدنیات اور کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس خصوصی فنڈ کے قیام کے بعد سرمایہ کاری کرنا اب زیادہ آسان ہو سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری اور IMF کا معاہدہ طے ہو جانے کے بعد پاکستان اب اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ نگراں سیٹ اپ کی طرف آسانی سے منتقل ہو سکے گا، جو اگلے عام انتخاب کرے گا۔ نومبر میں جنرل عاصم منیر کی آرمی چیف کے عہدے پر تقرری کے بعد سے سیاسی انتشار کم ہو گیا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بحال ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی دوبارہ پٹری پر آ گئے ہیں۔ سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سول ملٹری تعاون نے اقتصادی میدان میں بہتری کی ہے، جس سے خلیجی ممالک کی سرکردہ معیشتوں کے ساتھ پاکستان کی اقتصادی شراکت داری کو نئی رفتار ملی ہے۔ سابق سعودی سفیر نے لکھا کہ 2019 سے سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے غیر ملکی ذخائر کو بڑھانے کے لیے کئی ارب ڈالر کے رعایتی قرضوں کی پیشکش کی ہے، اور ان قرضوں کے بعد میں IMF کی طلب کو پورا کرنے کے لیے رول اوور کر دیا گیا ہے۔ IMF کا تازہ ترین معاہدہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 2 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے 1 ارب ڈالر کا اضافی قرضہ جمع کرانے کے بعد ممکن ہوا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے بڑے وعدے کیے گئے تھے، لیکن معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث تمام وعدے متاثر ہو گئے۔ آرٹیکل کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 20 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اور متحدہ عرب امارات اور قطر نے 9 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب بھی پاکستان کی جانب سے قائم کیے جانے والے خصوصی سرمایہ کاری کے فنڈ پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کے بعد یہ سرمایہ کاری دوبارہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اس فنڈ میں 2.3 ٹریلین روپے، 8 بلین مالیت کے کم از کم 7 ریاستی اثاثے منتقل کیے جا رہے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ حصص کی فروخت اور سرمایہ کاری کے لیے ان کی کمائی کے استعمال کے ذریعے توسیع کی جائے گی۔ اسی طرح شہباز حکومت خسارے میں چلنے والی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی نجکاری اور لیز کرنے کے لیے خلیجی ممالک میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری پر بھی کام کر رہی ہے۔ IT اور خدمات کے شعبے میں پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب میں ہونے والی معاشی تبدیلیوں کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان میں معاشی بحالی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اچھا کام کیا ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو نئے دور میں داخل کرنے کا سہرا بھی انہی کو جاتا ہے۔